معزز سامعین و ناظرین، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میں عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر، ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین، بے باک قائد، کئی کتابوں کے مصنف، کئی دینی و عصری درسگاہوں کے بانی و سرپرست، کئی قومی و ملی تنظیموں کے سربراہ، شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہم ان سے انشاءاللہ چند سوالات کر رہے ہیں۔ یہ تمام پریس سے حضرت مخاطب فرما رہے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال حضرت سے یہ ہے کہ حضرت، اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی کئی تنظیمیں ہیں اور جماعتیں ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو کیا اسلام میں سیاست کا کوئی حصہ نہیں، کوئی شعبہ نہیں؟ میرا معمول اصولی باتیں کرنے کا ہے، کسی جماعت کے موقف پر نام لے کر تنقید کرنے سے میں ہمیشہ گریز کرتا ہوں۔ آزادی سے پہلے آپ نے جس جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے، میں نام لیتا ہوں جمعیت علماء ہند۔ وہ پوری طرح سیاسی سرگرمیوں میں سرگرم تھی۔ آزادی کے فوراً بعد، تقسیم کے بعد، جمعیت علماء ہند کی قیادت نے یہ طے کیا کہ ہمارا جو دائرہ کار ہوگا وہ صرف تعلیمی، تمدنی، مذہبی مسائل سے متعلق ہوگا۔ ہم سیاست میں سے بالکل سبکدوش ہو رہے ہیں۔ لیکن سن 2003 میں اسی جمعیت علماء ہند نے حضرت مولانا اسد مدنی جب اس کے صدر تھے تو یہ فیصلہ کیا مجلس عاملہ میں اتفاق رائے کے ساتھ، اور اس کا اعلان کیا کہ جمعیت علماء نے اپنے آپ کو سیاست سے بالکل الگ کر لیا تھا، لیکن سیکولر کہی جانے والی پارٹیوں کی طرف سے مسلسل تلخ تجربات کی وجہ سے ہم نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی ہے، اور اب ہم ایک ایسی سیاسی پارٹی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں جس میں مسلمان، پسماندہ طبقات، دیگر اقلیتیں اور عام انصاف پسند لوگ اس میں یکجا ہو کر جدوجہد کریں۔ یہ خود اس جماعت کا فیصلہ ہے جس جماعت نے پہلے کچھ اور فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کو ہم بدقسمتی ہی کہیں گے کہ مولانا اسد مدنی صاحب اس کے بعد جلد ہی علیل ہو گئے۔ لمبی عدالت کے بعد وہ راہی ملک بقا ہو گئے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد پھر جمعیت نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کب اور کیا فیصلہ کیا۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں بالکل واضح ہو گئی کہ جن حضرات نے وہ فیصلہ پہلے کیا تھا، انہی حضرات نے اپنے فیصلے کو تجربوں کے بعد بدلا، لیکن وہ چیز ابھی تک عملی طور پر عملی جامہ نہیں پہن سکی۔ لیکن حالات اس رخ پر لے جا رہے ہیں کہ ایک ایسی طاقت تشکیل پائے جس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، لیکن پورے انصاف کے ساتھ تمام مظلوم طبقات کو اس میں بھرپور نمائندگی دی جائے۔ اس وقت ملک و ملت کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں علماء اور ائمہ کو کیا سیاست میں رول ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، علماء
کو رہبری علماء کی ذمہ داری ہے، اور رہبری کے لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس دائرے میں آپ رہبری کریں، اس دائرے میں رہبری نہ کریں، اس شعبے میں آپ رہبری کریں اور اس شعبے میں آپ رہبری نہ کریں۔ یہ کوئی اور دھرم کہہ سکتا ہے، لیکن اسلام ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ لہذا بالکل، لیکن علماء کی اب پہلی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ خود گہرائی کے ساتھ ملکی سیاست کو سمجھیں۔ ماشاء اللہ، علماء میں ایک انفرادی حیثیت آپ کی ہے کہ اس وقت ملک کے موجودہ حالات میں آپ فارم سیف کے ساتھ اور دیگر سیاسی تنظیموں میں ایک ایسی اجتماعی یعنی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا میسج لوکل اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ملک کا مسئلہ ہندو مسلم نہیں ہے، ملک کا مسئلہ ظالم اور مظلوم۔ جب آپ ظالم اور مظلوم کی حیثیت سے ملک کے حالات کو سمجھیں گے اور پیش کریں گے تو آپ کے ساتھ ملک کی 70-75% آبادی آہستہ آہستہ آ جائے۔ میں بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اس ملک کی اکثریت ہندو ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں۔ ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، میری سینکڑوں اپنی تقریروں میں اس کے دلائل پیش کیے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ صدر جمہوریہ کا ہے، لیکن صدر جمہوریہ ہند غالباً پوری کے اس مندر میں نہیں جانا دیا گیا ان کو، جس کا ضابطہ یہ ہے کہ اس مندر کے اندر کوئی غیر ہندو داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ BBC کی رپورٹ کے مطابق صدر جمہوریہ ہند کو دھکا دے کر باہر نکال دیا گیا۔ اس خبر پر تو ملک میں زلزلہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن میڈیا نے اس کو بالکل دبا دیا۔ کیوں نہیں داخل ہونے دیا گیا؟ وہ ہندو نہیں ہے۔ تو یہ جو جس 70-75% آبادی کو، جس میں OBC کیا فیصد 52 سے 54%، ہمارے ملک کی مردم شماری جو 2011 میں ہوئی تھی، اس میں اس کے اعتبار سے OBC کی آبادی کا فیصد 52 یا 54%۔ OBC بھی ہندو نہیں ہے، شیڈول کاسٹ بھی ہندو نہیں ہے، شیڈول ٹرائب بھی ہندو نہیں ہے، لنگائت بھی ہندو نہیں ہے، سکھ بھی ہندو نہیں ہے، بدھسٹ بھی ہندو نہیں ہے، جینی بھی ہندو نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے ملک کی کتنی آبادی ہے جو ہندو بچی؟ لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ دستور ہند میں سکھوں کو اور بدھسٹوں کو اور جینیوں کو ہندو ڈکلیئر کر دیا۔ یہ عجیب و غریب حادثہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی قوم کی آئیڈینٹی پر حملے کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اور ہم مسلمان اسی کی سزا بھگت رہے ہیں کہ ہم سب جھیل سکتے ہیں، لیکن اسلامی شناخت کو چھوڑنا کسی قیمت پر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج وہی شناخت داؤ پر لگی ہوئی ہے، ہمارا حجاب جو ہے وہ نشانے پر ہے، ہماری ٹوپی، داڑھی اور برقع نشانے پر ہے، اور پھر معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں پہ نشانہ سادا جا رہا ہے انہیں کو اپنا مشق بنایا جا رہا ہے، جو کہ الیکشن کے تناظر میں وقت ہے۔ بالکل یعنی گھٹیا لینگویج استعمال کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ ابھی تک UP کے الیکشن میں ان کی اس قسم کی مذموم کوششوں کا نقصان انہی کو پہنچے۔ اس لیے ان کی جو اندرونی حقیقت ہے وہ پوری طرح کھل کر دیش کے سامنے آ رہی ہے، اور آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے۔ اور یہ خداوندی انتظام ہے کہ
ان کی جو اندر کی سچائی ہے وہ باہر سامنے آنی چاہیے، تب ملک ان کو پہچان پائے. ابھی تک کی صورتحال بالکل یہ ہے، اور یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. اس کی وجہ سے آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، یقیناً آپ اس سے زیادہ واقف ہیں. میں تو ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، یو پی سے. تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح وہ ماحول کو، ہم لوگوں کی توجہ کو اصلی مسائل کی طرف سے ہٹا کر اور ہندو مسلم و ہندوتوا کی طرف لائیں. اس میں وہ بالکل ناکام ہو رہے ہیں، اور آپ بہت اچھی امید رکھیے کہ وہ اب کامیاب نہیں ہوں گے. اس میں ہمارے شعور و سمجھداری کی بہت ضرورت ہے. یو پی کے مسلمانوں نے اور ملک کے مسلمانوں نے، خاص طور پر یو پی کے مسلمانوں نے اس وقت ایک بڑی شعور و سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے چپی ساتھ رکھی. اس سے ان کی بوکھلاہٹ اور زیادہ بڑی ہوئی، اس لیے وہ ہم کو غصہ دلانا چاہیے اور ان مسائل پر ہم جواب دیں، تاکہ پھر جواب چلے اور اصلی ایشوز پیچھے چلے. یو پی کا الیکشن ہو رہا ہے مہنگائی کے مسئلے پر، بے روزگاری کے مسئلے پر، جو نفرت کی آندھی چلائی جا رہی ہے. کروڑ لوگوں کی جاب چلی گئی، نوجوان بالکل بے روزگار. آپ نے یو پی اور بہار میں دیکھا ہوگا کہ بے روزگاری کے خلاف احتجاج نوجوانوں نے کس پیمانے پر کیا. کسانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، تو یہ ہیں ایشوز یو پی کے الیکشن میں، اور وہ اس سے بہت پریشان ہیں. اس لیے ان بیچاروں کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. لیکن ہمیں ذرا سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، اور سمجھداری سے میری مراد بزدلی نہیں ہے. وہ سمجھداری جو بہادری کے ساتھ ہو، اور وہ بہادری جو سمجھداری کے ساتھ ہو، اس کی ہم کو ضرورت ہے. سی اے این آر سی کا جو ہوا تھا، اس میں گورنمنٹ نے تو پراپرٹی سیز کی، سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا. ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس وقت کیا. ہم اس کو بہت اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں کہ ایک ظلم و تشدد یو پی گورنمنٹ کا اور کھل کر سامنے آیا. ان لوگوں کے سامنے بھی آ گیا جن کے سامنے شاید اب تک نہیں آیا، ان کے سامنے بھی آ گیا. اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی اگر آپ ورڈز دیکھیں، ان کے الفاظ، ان کی لینگویج، میری براہ راست گفتگو سپریم کورٹ کے ایک وکیل سے جو اس کیس میں پلیڈ کر رہے تھے ان سے ہوئی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پچھلے 6 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو اتنا پھٹکارتے ہوئے کسی اسٹیٹ گورنمنٹ کو نہیں دیکھا. انہوں نے کاؤنسل کو مخاطب کر کے بہت سخت جملے کہے. میڈیا میں تو بہت کم رپورٹ ہوئی، اور یہ بات کہہ دینا کہ اگر آپ نے واپس نہ لیے تو پھر ہم خود ایکشن لیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اچھی بات ہے، تو اچھی علامت ہے. کیونکہ یو پی کی بات چھینی ہے، اسی لیے آپ نے امام سربراہ اسد الدین اویسی کو اطلاع کر دیا، بڑے غیر مندانہ انداز میں آپ کی تحریر تھی، تو اس کے بارے میں اب اس کو موضوع بحث اور موضوع گفتگو میں نہیں بنانا چاہتا. میں نے ان کے پورے احترام کے ساتھ جو ملک اور ملت کے لیے مفید سمجھا اس کا ان کو مشورہ دیا، اور اب اس مشورے کو قبول کرنا نہ کرنا جو ان کا اپنا فیصلہ ہے. وہ بڑے باصلاحیت آدمی، لیکن اگر براہ راست گفتگو کی میری کوشش کامیاب ہو گئی ہوتی، جو میں 1.5 مہینے تک کرتا رہا، اور یہ تجربہ مجھے زندگی میں پہلی بار ہوا کہ انہوں نے ایک فون بھی ریسیو نہیں کی، کبھی کال بیک نہیں کی، اور ان کے قریب کے لوگوں کو بھی میں نے کانٹیکٹ کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں. تب میں نے وہ کھلا خط لکھا، ورنہ کھلا خط نہ لکھتا، میں پرسنل خط لکھتا. لیکن چونکہ میرے پاس ہزاروں
لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ مولانا سنبھالیے صورتحال، سنبھالیے صورتحال کو، اگر یو پی میں ووٹ تقسیم ہو گئے تو ظاہر ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. تو بہت کوشش کی میں نے کہ یہ بات میرے اور ان کے درمیان ہو، کسی تیسرے کو خبر ہی نہ ہو، لیکن جب رابطہ نہیں ہو سکا تو میں نے اپنی قومی ذمہ داری سمجھی. اور اس میں میں شخصیتوں کے احترام میں میرے اندر کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا. کوئی باصلاحیت ہے، کوئی ڈائنمک ہے، کوئی کانفیڈنٹ ہے. تو مجھے تمنا ہے کہ ملت اسلامیہ کو ایسے قائدین کی ضرورت ہے، بالکل صاف. اور میں نے اسی لیے اس دوسرے خط میں لکھا، کیونکہ پہلے خط کے بعد جب آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو مجھے نوجوانوں نے ایسا ٹرول کیا کہ زندگی میں کبھی مجھے اتنی گالیاں کھانے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی. بہت ماں بہن کی مغلظات، اور مسلم نوجوانوں نے بڑے جوش کے ساتھ مجھے خلاف بہت کچھ لکھا. میں نے اس کے جواب میں انہی عزیز نوجوانوں کو محبت بھرا خط لکھا. پتہ نہیں وہ آپ کی نظر سے گزرا نہیں گزرا، اور اس میں بھی میں نے مجھے کوئی غصہ نہیں. میں نے ان نوجوانوں کے جذبات کی قدر کی اس میں کہ آپ کے جذبات بہت قابل قدر ہیں. اور خیر غنیمت ہے کہ اس دوسرے خط کے بعد ایک سکوت کی کیفیت مجھے محسوس ہوئی. حضرت یو پی الیکشن سے پہلے آپ نے وہاں پر جتنی مسلم پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ان سب پارٹیوں کے ایک طرف آپ نے ایس ڈی پی آئی کا اسٹیج شیئر کیا تھا، تو کیا وجہ تھی ایس ڈی پی آئی کا اسٹیج شیئر کرنے کی؟ اگر میں شیئر نہ کرتا تو آپ یہ پوچھتے کہ شیئر نہ کرنے کی وجہ بتائیے. میں پھر کہتا ہوں، میں 30-35 سال سے یہ بات لکھ بھی رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں. اچھا ہے آپ کی ناظرین کے سامنے بھی وہ مثال پہنچ جائے. اسٹیشن پر کھڑا ہوا ایک مسافر بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے اور ایک قلی بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے، لیکن دونوں کے انتظار میں بہت فرق ہے. مسافر انتظار کرتا ہے ٹرین پر سوار ہو کر منزل تک پہنچنے کے لیے، اور قلی انتظار کرتا ہے اس لیے کہ وہ ایک بابو کو اتار دے گا، ایک بابو کو چڑھا دے گا، کوئی مزدوری مل جائے گی. میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمان الیکشن کی ریل کا انتظار قلی کی حیثیت سے کرتے ہیں، مسافر کے حیثیت سے نہیں. ایک پارٹی کو اتار دیں گے، ایک پارٹی کو چڑھا دیں گے، اور جس کو اتارتے ہیں وہ کیا مزدوری دیتی، جس کو چڑھایا ہے آج تک اس نے بھی کوئی مزدوری نہیں دی. میرا مضبوط موقف ہے کہ ہم کو ایک ایسی سیاسی طاقت کی تشکیل دینی چاہیے جس پر مسلم پارٹی کا لیبل نہ لگا، اور جس کے ترجمانی کرنے والے قائدین ہندو مسلم مسئلے پر ایک لفظ نہ بولیں. وہ بولیں ظالم اور مظلوم کے مسئلے پر، تاکہ جو اصل مسئلہ اس ملک میں ہے وہ ابھر کر آئے. مسئلہ اس ملک میں ہندو مسلم ہے ہی نہیں. ہندو مسلم مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے اس نان مسلم بھارتیہ سماج کے اندرونی کشمکش کو دبائے رکھنے کے لیے اور ان کو پولیٹیکلی ہندو بنائے رکھنے کے لیے. میں بہت اہتمام سے لفظ بول رہا ہوں. سیاسی طور پر انہوں نے ہندو بنایا ہے، مذہبی طور پر وہ ہندو تسلیم کرتے تو صدر جمہوریہ ہند کو تو کم سے کم جانے دیتے. ہمارے پاس ایک بہترین موقع، یہی اسلام کا بھی حکم ہے کہ اکیلے اپنے لیے انصاف نہ مانگو، سب مظلوموں کو انصاف دلاؤ. اور یہ اس مزاج کی سیاسی پارٹی کا قائم ہونا ضروری ہے. ایس ڈی پی آئی کے بارے میں جتنا جانتا ہوں، میں کئی مرتبہ وہ لوگ مجھ سے ملتے رہے ہیں، میں ان کے غیر مسلم لیڈروں سے بھی ملا ہوں، بار بار وہ میرے پاس آئے ہیں. ان کے پاس کرسچن لیڈرز بھی ہیں، سکھ لیڈرز بھی ہیں، جو دلت لیڈرز ہیں وہ بھی ہیں، اور کسان لیڈروں کے ساتھ جو میرا رابطہ اس میں ایک آدھ دفعہ وہ لوگ بھی شریک رہے. تو اس لیے میں نے ایک ایسی مسلمانوں کی سیاسی پارٹی کو تقویت پہنچانا، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا، بلکہ اس کو کار خیر سمجھا کہ جس سے یہ میسج جائے. اور اسی لیے میں نے وہاں پر جو ان کے اس میں تقریر کی، اس میں جو کچھ کہا اسی بات کو میں نے تفصیل سے بیان کیا. اور اس لیے انہوں نے جو نام رکھا
وہ بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا، اس میں کہیں سے مسلمین اور مومنین کا نام نہیں ہے. تو یہ چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے. اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. تو اس وجہ سے میں نے ان کا اجلاس شیئر کیا. میں اتفاق سے ان دنوں میں اسی علاقے کے دورے پر تھا، شرکت کی. جات کے معاملہ جس طریقے سے کرناٹکا کی حد تک ہے، تو ہم ملکی سطح پر مسلمانوں کو کیا ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ بن جائے اور اس میں جو ہے ہماری ماں اور بہنوں کو جو ہے ان کے حقوق ملے، جیسا کہ ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہمیں مکمل طور پر نہیں مل پا رہا ہے. تو ہم اس کے لیے ملک کی سطح پر کیا کوشش کرنی چاہیے ہم کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا اپنی اطلاع کو مزید درست کیجیے. یہ کرناٹکا تک محدود بالکل نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ یو پی میں پرسوں غازی آباد میں ہماری باحجاب بچیوں پر پولیس نے بے رحمی کے ساتھ لاٹھی چارج کیا. لڑکیوں پر لاٹھی چارج یہ انگریزوں کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا. مدھیہ پردیش میں بھی یہ تحریک چل پڑی، آندھرا میں بھی یہ بات چل پڑی. تو یہ ملک گیر ایک تحریک منصوبہ بند طریقے پر ہے. یہ کوئی اتفاقی واقعہ بالکل نہیں، بہت ہی منصوبہ بند طریقے پر ہے. جہاں تک مقابلہ یا ہم کس طرح کریں، شاید آپ یہ بھی آپ کے سوال کا حصہ، میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک کر کے ان کے تمام ظالمانہ احکام کو تسلیم کرتے چلے جائیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھتا چلا جائے. کم سے کم ہم کو کسان آندولن سے سبق سیکھنا چاہیے. 730 کسان مرے ہیں اس آندولن میں. 13 مہینے تک وہ لوگ سردی گرمی اور برسات میں جمے بیٹھے رہے. میں کیونکہ بار بار گیا ہوں اس لیے مجھے اندرون زمینی حالات معلوم ہیں. 80 سالہ کسان کی موت ہوتی ہے، گاڑی منگوائی جاتی ہے تاکہ میت کو لے جایا جائے اس کے گاؤں سے لوگ آتے ہیں، وہ لے کے چلے جاتے ہیں. ایک بھی کسان احتجاج چھوڑ کر نہیں جاتا. اب ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے، ہر چیز مانتے چلے جائیں. میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ہم کو ایسے احکام کی نافرمانی کرنی چاہیے. بالکل یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اگر ہم نے حکومت کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو انگریز سے آزادی ملتی. پہلی تحریک تو سول نافرمانی ہی کی تھی، یہیں سے مزاحمت شروع ہوئی تھی. لیکن یہ اجتماعی قیادت فیصلہ کرے گی تب جو ہوگا. اکیلا سجاد نعمانی کہے گا تو یہ مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر زیادہ سے زیادہ اجتماعی طور پر یہ بات سامنے آئے. میں اس کی برابر کوشش کر رہا ہوں. مزید کچھ کہے کے بجائے صرف سب سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ہمارے اندر ہمت اور حکمت دونوں آ جائے. دیکھیے ہم کو ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے اور ہر قوم کو ہمت اور حکمت کی ایک آمیزی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دونوں چیزیں، سمجھداری بھی اور بہادری. آج کے حالات میں ہم کو جو لوگ بہادر نظر آتے ہیں وہ سمجھدار کم نظر آتے ہیں، اور جو سمجھدار نظر آتے ہیں وہ بہادر کم نظر آتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ ملکی سطح پر مخصوص کمیونٹی جو ہے تو نفسیاتی خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کا نوٹس بین الاقوامی سطح پر بھی لیا جاتا ہے. ایسے حالات میں ملک کے مسلمان کیا کرنا چاہیے، ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ جو اللہ کی قدرت کو جانتا ہے
دنیا کی کوئی طاقت اس کو خوف کی نفسیات میں مبتلا نہیں کر سکتی. خوف کی نفسیات میں اگر کوئی مبتلا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. ہمارا مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے، بالکل صاف صاف بات ہے. اللہ سب کچھ کرتا ہے یا مخلوق کرتی ہے؟ اللہ عزت و ذلت دیتا ہے، کامیابی اور ناکامی دیتا ہے یا RSS دیتی ہے؟ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے. یہ میں بہت صاف کو آدمی ہوں. مسئلہ ایمان کا ہے. افسوس یہ ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ٹیکنیکلی، اور اس لفظ کو بہت انڈر لائن کرنا چاہوں گا، ٹیکنیکلی، وہ اس وقت بے خوف ہیں. اور جن کے پاس ایمان بھی ہے، آخرت بھی ہے، شہادت کے فضائل بھی ہیں، قربانیوں کے اجر بھی ہے، وہ سب سے زیادہ خوف میں مبتلا ہے. اس خوف سے نکلنا پڑے گا، بالکل اس خوف سے نکلنا پڑے گا. اور یہ حریف جو ہے ہمارے دوست، یہ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے ڈٹ گئے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے، لیکن اگر آپ خود ڈر گئے تو پھر وہ کیسے پیچھے ہٹیں؟ یوپی چناؤ کی طرف مدد کے ساتھ آپ نے بہت مثبت اشارے کیے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن صورتحال، زمینی صورتحال جو ہے، جو پارٹیاں خود کو سیکولر کرتی ہیں، وہ بھی ہر ایک کی اپنی رفیع اپنا. تو ایک طرف حکمراں جماعت ہے اور دوسری طرف بکھری ہوئی دوسری پارٹیاں. زمینی حقیقت زمین سے آنے والا زیادہ جانتا ہے یا اورنگ آباد میں رہنے والے لوگ زیادہ؟ الیکشن کے جو 2 دور اب تک ہوئے ہیں، اب EVM کا کوئی چمتکار نظر آئے، کوئی دھاندلی ہو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں زبردست ناکامی BJP کو ہوئی ہے. میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں.